بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا 5th لیکچر ہے بایولوجی 9th کلاس کا۔ ہمارا ٹاپک ہے قرآن اینڈ بایولوجی اینڈ مسلم سائنٹسٹ۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے قرآن اینڈ بایولوجی۔ پہلے ہم یہ پڑھیں گے۔ پریویس ٹاپک میں ہم نے پڑھا کریئرز آف بایولوجی، آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ قرآن اینڈ بایولوجی۔ ایٹ مینی پلیسز ان ہولی قرآن پاک میں بہت جگہ پہ اللہ ہینٹس اباؤٹ دا اوریجن اینڈ کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنیزمس، اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دیے، اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے کس طرح انسان کا اوریجن ہو رہا ہے، کس طرح وہ بن رہا ہے، پیدا کس طرح ہو رہا ہے انسان کے جتنے بھی لیونگ آرگنیزم ہیں، اینڈ کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنیزم، اور اس کی خصوصیات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایکچولی اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ قرآن کس طرح بایو کو بیان کر رہا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہنٹ دے رہا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایک تجسس پیدا کر رہا ہے کہ ہم کس طرح سیکھیں چیزوں کو۔ ان دا سیم ورسز ہیومن بینگز ہیو بین انسٹرکٹیڈ ٹو ایکسپوز دا ان نون اسپیکٹس آف لائف آفٹر گیٹنگ دا ہنٹس۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کو ہدایت کی کہ وہ ایکسپوز کریں، وہ سامنے لے کر آئیں ان اسپیکٹس کو، ان پہلوؤں کو زندگی کے جو کہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ آفٹر گیٹنگ دا ہنٹس، انہی ہنٹس کو، انہی اشاروں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اسٹڈی کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو بھی جاننا ہے جو ہمیں نہیں پتہ ابھی تک۔ ہیئر آر فیو ایگزامپلس آف سچ گائیڈ لائنس، اور کچھ ایگزامپلس دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ پہلی ہمارے پاس آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر، سورہ انبیاء ورس نمبر 30۔ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ وی نو دیٹ water makes 60 to 70% of the composition of protoplasm of all living things۔ ہم جانتے ہیں کہ لیونگ تھنگس کا پروٹوپلازم وہ 60 to 70% واٹر سے مل کے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دے دیا ہمیں کہ میں نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کی ہے۔ جب ہم نے اسٹڈی کیا، جب سائنٹسٹ نے سرچ کیا اس کے اوپر، تو پتہ چلا کہ ہمارا 60 to 70% پروٹوپلازم جو ہے وہ پانی سے مل کے بنتا ہے۔ The above verse hints at the common origin of all living things in water۔ جو اوپر آیت دی گئی ہے وہ ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں ان کا کامن اوریجن، ان کی کامن جو ایک پیدا ہونے کی ایک مین جو چیز ہے وہ پانی ہے، کہ وہ پانی سے ہی بنے سب۔ As Allah has ordered human beings to think at the hints given by him۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کو، ان اشاروں کے بارے میں سوچے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ وی شوڈ اسٹڈی لیونگ تھنگس سو دیٹ دا مسٹریز آف دیئر اوریجن کین بی ریویلڈ۔ ہمیں انسان زندہ چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے تاکہ ہم راز جان سکیں، راز افشا کر سکیں کہ انسان کا اوریجن کیسے ہوا، یا کسی بھی جانور کا، کسی بھی لیونگ تھنگ کا اوریجن کیسے ہوا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آیت ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہی میڈ مین فرام کلے لائک دا پوٹر، سورہ رحمان ورس نمبر 14۔ اس نے انسان کو بنایا چکنی مٹی سے، جیسا کہ ایک کمہار بناتا ہے۔ کمہار دیکھا ہے آپ نے، کبھی برتن بنا رہا ہوتا ہے مٹی کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ ان another words God says، ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں then fashioned we the drop a clot، پھر ہم نے ایک قطرے سے جمع ہوا خون بنایا۔ دین فیشنڈ وی دا کلاٹ آف لٹل لمپ، پھر ہم نے اسی جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑے میں تبدیل کیا۔ دین فیشنڈ وی دا لمپ لٹل لمپ بونز، پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بنائیں۔ دین کلاٹڈ ایٹ دا بونز ود فلیش، پھر ہم نے اس ہڈیوں کے ارد گرد گوشت رکھا۔ سورہ المومنون ورس نمبر 14۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 14 میں فرمایا ہے یہ when we think at the hints given in both these verses، جب ہم ان کے بارے میں سوچیں جو بھی hints اللہ تعالیٰ نے دیے ان آیات میں، we find the events that occurred in the creation of human beings۔ ہمیں یہاں پہ کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس پروسیس سے گزر کے انسان کی کریشن ہوئی ہے، کس طرح انسان تخلیق ہوا ہے۔ پہلے ہمیں پتہ چلا، قرآن پاک نے پہلے ہمیں ہنٹ دیا ایک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس پروسیس سے تم بنے ہو۔ پہلے ایک قطرہ تھا،
پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنیں، پھر اس کے بعد ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آ گیا، پھر تمہاری تخلیق ہوئی. بچہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اس کی بڑی نرم نرم ہڈیاں ہوتی ہیں، تو وہ انسان کی تخلیق ہوئی ہوتی ہے. اللہ آلسو ہینٹس ایٹ دا میتھڈ آف دا ڈیولپمنٹ آف اینیملز انکلوڈنگ ہیومن بینگس. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مزید بتایا ہمیں کہ انسان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے. اب پہلے تو بتا دی کہ بنا کیسے، اب اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہیز کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر. اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. ہیت کا مطلب ہوتا ہے ہیو. یہ قدیم دور میں ہم اس کو ہیت یوز کرتے تھے. دین سم آف دیم کریپ اوور دیئر بیلیز. کچھ جو تھے وہ اپنے پیٹ کے بل رینگنے شروع ہوئے. ادر واک آن 2 legs. کچھ جو تھے وہ اپنی ٹانگوں پر 2 ٹانگوں پر چلنے لگے. اینڈ ادر آن 4. اور کچھ جو ہیں وہ اپنی 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. اللہ کریٹس واٹ ہی پلیزز. اللہ نے اپنی مرضی سے جسے چاہا پیدا کیا، یا اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. سورہ النور ورس نمبر 45. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پہلے تو انسان بن گیا، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح کی قسمیں ہیں لیونگ آرگنیزمس کی. کچھ جو ہیں وہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کیڑے مکوڑے حشرات جتنے بھی ہیں. کچھ جو ہیں 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے ہیومن بینگس. کچھ جو ہیں وہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے اینیملز ہمارے جو پائے ہو گئے، گائے بھینس بکری وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے. This verse describes the common origin and modification of organisms and also supports the modern concepts of classification. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے ہمارا common origin کیا تھا. سب سے پہلے بتایا اس نے کہ ہم پانی سے مل کے بنے ہیں. ماڈیفیکیشن کیا آئی، تبدیلی کیا آئی انسان میں. پھر بڑا ہوتا گیا. اگر کوئی جانور تھا تو وہ پیٹ کے بل رینگنے شروع ہو گیا، کوئی کیڑے مکوڑے تھے. کوئی جانور تھا تو وہ 4 ٹانگوں پہ چلنا شروع ہو گیا. انسان تو 2 ٹانگوں پہ چلنا شروع ہو گیا. تو یہ ہمیں ماڈیفیکیشن سمجھ آئی اس میں آرگنیزم کی، اور ہمیں ماڈرن کنسیپٹ سمجھنے میں مدد ملی کلاسیفیکیشن کے، کہ ہم کس طرح کلاسیفیکیشن کریں، ماڈرنائز کریں اس کو. Thus Quran hints not only at the origin and development of the life but also at many characteristics of living organisms. تو قرآن ہمیں صرف یہی نہیں بتاتا کہ اوریجن کہاں سے ہوا اور ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، بلکہ انسان ہمیں اس کی خصوصیات بھی بتاتا ہے انسانوں کی، جس طرح اس آیت میں بتایا گیا ہے. تو جی یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہے آج، قرآن اینڈ بایولوجی. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے مسلم سائنٹسٹ. مسلمان سائنسدانوں کو کیا کام تھا، کیا کنٹریبیوشن تھا بایولوجی میں. Muslim scientists have made great contributions to the study of science and we are aware of their success in different fields of science. مسلمان سائنسدانوں نے بہت بڑا حصہ دیا اسٹڈی میں، سائنس کی اسٹڈی میں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کامیابی انہوں نے ڈفرینٹ فیلڈز میں حاصل کی. صرف بایو میں نہیں کی، فزکس میں بھی کی، کیمسٹری میں بھی کی، میتھس میں بھی کی، ایسٹرونومی میں بھی کی. Here we would summarize the work of Jabir bin Hayyan, Abdul Malik Asma'i and Abu Ali Sina in the development of the present day knowledge of plants and animals. یہاں پہ ہم نے 3 جو سائنسدان تھے ہمارے، ان کا کام ڈسکس کرنا ہے. جابر بن حیان، عبد المالک اسماعی اور ابو علی سینا کا، کہ انہوں نے کس بارے میں کس سرچ کی اور کیا ان کے پاس علم تھا. Jabir bin Hayyan 721 to 815 AD. He was born in Iran and practiced medicine in Iraq. پیدا وہ ایران میں ہوئے، انہوں نے میڈیسن پریکٹس کی اپنی عراق میں. He introduced experimental investigation in chemistry and also wrote a number of books on plants and animals. انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ کیے، ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن انہوں نے کیمسٹری میں کی، اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی جانوروں اور پودوں کے بارے میں. His famous book are النباتات and الحیوان. ان کی فیمس بکس میں ہیں النباتات اور الحیوان. کیمسٹری میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ جو ہے وہ انہوں نے ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے شاید، وہ انہوں نے بنایا تھا. عبد المالک اسماعی 740 to 828 AD. He is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail. یہ پہلے ایسے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اینیملس کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. His famous writings include الابیل. الابیل کہتے ہیں اونٹ کو، الخیل ہارس کو، گھوڑے کو، اینڈ الوحوش اینیمل کو کہتے ہیں، اینڈ خلق الانسان. یہ ان کی کتابیں ہیں. اس میں سے MCQs آتے ہوتے ہیں آپ کے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ابو علی سینا 980 to 1037 AD.
He is honored as the founder of the medicine and called as Avicenna in the West. ان کے لیے اعزاز ہے کہ ان کو طب کا بانی کہا جاتا ہے، میڈیسن کا بانی کہا جاتا ہے، اور ویسٹ میں ان کو، مغرب میں ان کو ایویسینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہی واز اے فزیشین، وہ فزیشین بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، ایسٹرونومر بھی تھے، یہ ستاروں کا علم بھی جانتے تھے، اور پوئٹ بھی تھے، شاعر بھی تھے. ون آف ہز بکس، ان کی ایک بہت سی کتابوں میں سے ایک کتاب القانون فی الطب از نون ایز دا کینن آف دی میڈیسن ان ویسٹ. یہ القانون فی الطب، یہ بک جو ہے وہ مغرب میں ایک بہت مذہبی حیثیت رکھتی ہے ان لوگوں کے لیے. یہ ان کی دکھائی گئی ہیں، جب حیان دکھائے گئے ہیں، اور یہ بول سینا. تو جی آج ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے. قرآن اینڈ بایولوجی اینڈ مسلم سائنٹسٹ ہم نے آج پڑھا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لیولز آف آرگنائزیشن. تو جی نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.